تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ آخری بات آج کی انشاءاللہ، اور میری آیات کو اتنی چھوٹی قیمت میں مت بیچو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ میری آیات کو اتنی چھوٹی قیمت میں مت بیچو۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں بہت بڑی حقیقت ہے، ہمارے دین کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اصل میں دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کوئی دین حق تھا تو وہ یہودیت یا نصرانیت میں جو کچھ سچ بچا ہے وہی تھا، یعنی کم از کم کچھ وہی تو ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ اس وقت کے آپ سمجھ لیں مولانا ہیں، اس وقت یہ مفتی ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ علماء بنی اسرائیل۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں فتویٰ مانگنے، حلال حرام کا سوال پوچھنے۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں میں کون سا ثواب کا کام کروں، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ شریعت کے سوال کس سے پوچھتے ہیں؟ مولانا صاحب سے، ان کے مولانا صاحب مربی ان کے۔ اگر ان لوگوں نے نبی مان لیا، فرض کریں اس انسان کو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، تو ان کے فتوے کی کوئی قیمت رہے گی کہ نہیں؟ کوئی آ کے پوچھے گا؟ کوئی ان سے آ کے پوچھے تو وہ فوراً ان کو کہنا پڑے گا میں کیا بتاؤں، رسول اللہ سے جا کے پوچھو، یہ میری شریعت تو بالکل منسوخ ہو چکی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں رہا، اب حق ان کے پاس ہے، بلکہ میں بھی ان کا طالب علم ہوں، تمہیں بھی جا کے ان سے پوچھنا چاہیے۔ اب دیکھیے جب آپ کے پاس سب لوگ آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو تھوڑی بہت کنسلٹیشن فی بھی دے دیتے ہیں آپ کی خدمات کے لیے، وہ سارا آپ کا بزنس ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان امت، کیونکہ وہ اس وقت کی مسلمان امت تھی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھار مسلمان امت میں اتنا بگاڑ آ جاتا ہے کہ اس کے علماء دین کو بزنس بنا لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے دین کو بزنس بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ثواب اور اچھائی کا کام، حلال حرام کے فتوے، لوگ ان کے آ کے ان کے لیکچر سنتے ہیں، ان کی مسجدوں کو بھر کے ان سے ان کی ایک طرح سے ایک وابستگی ہوتی ہے، میں ان مولانا کو فالو کرتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں، پھر مولانا کو اپنی کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو غلط ہو اور اس کو پتا ہے جو دوسری بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اگر میں نے اس کی بات کو صحیح کہہ دیا تو میرے سارے کسٹمر وہاں چلے جائیں گے، میری تو دکان ختم ہو جائے گی، میں کیسے کہہ دوں؟ تو نہ صرف یہ کہ میں اس کی بات کو صحیح ماننے کو تیار نہیں، بائی دا وے پرائیویٹلی اندر میں جب کوئی پبلک کے سامنے بات نہ ہو رہی ہو، بیٹھے ہو آپ چائے شائے پی رہے ہو آپس میں، تو سب مانتے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، یار اس نے بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے، یہ بات جو کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے یہ صحیح بات ہے، لیکن کیا کریں، ذمہ داریاں ہیں، دیکھیں جی مجبوری ہے، برادری کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان علم ہے، اس انسان کے پاس دین کا علم ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، لیکن صحیح بات کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے جو باقی سارے کالیگ ہیں نا وہ کہیں گے یار اس نے ہماری مصیبت ڈال دی ہے، اس کو ہٹاؤ۔ اب ان کو اپنی برادری کی زیادہ فکر ہے، اپنے کسٹمرز کی زیادہ فکر ہے، حق کی کم فکر ہے۔ اسے کہتے ہیں دین آیات کو بیچنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ جب ہمارا دین ایک انڈسٹری بن چکا ہو، جب ایک دین انڈسٹری بن چکا ہو، اور پھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، جیسے کار انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے نا، فون انڈسٹری ہے، آئی فون سیمسنگ کا مذاق اڑائے گا، سیمسنگ آئی فون کا مذاق اڑائے گا، اگر ٹویوٹا کا ایڈ دیکھیں تو فورڈ کا مذاق اڑا رہا ہے، رائٹ۔ اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ کو آگے کرنا ہے تو دوسرے کی پروڈکٹ کو نیچے تو دکھانا پڑے گا نا۔ تو یہ تو صرف کافی نہیں کہ آپ اس کی بات نہیں مانتے، اب اس کے خلاف آپ کو باقاعدہ پوری کیمپین کرنی پڑے گی کہ اس کی بات مت سننا، وہ بہت گمراہ ہے، بہت خراب انسان ہے، اس کی بات کہیں تمہارے کان میں نہ پڑ جائے، شیطان لگ جائے گا تمہیں۔ ہوتا یہ تھا، آگے آیات آ رہی ہیں، کچھ یہود کے کچھ افراد ایسے تھے جو کبھی ان کے مسلمانوں سے دوستیاں تھیں، کیونکہ وہ پہلے سے دوست، ان کے پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے، پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو گئے، آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے، مسلمان صحابی جو ہے وہ آیت سناتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے خطبے میں بھی اس قسم کی بات سنی تھی، ہمارے جو مولانا صاحب تھے وہ اس دن تورات پڑھ رہے تھے، انہوں نے بالکل یہی بات کی تھی، یار تمہارا دین تو وہی ہے جو ہمارا ہے، یہ تو بالکل ہماری بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ بڑی خوشی خوشی واپس مولانا صاحب کے پاس گئے، دیکھیں میں اپنے مسلمان دوست سے بات کر رہا تھا، وہ بالکل وہی بات کر رہا تھا جو آپ بتا رہے تھے، اس کو الٹی ڈانٹ پڑ گئی، آئندہ اس سے بات مت کرنا۔ یہ کامنٹری بھی بعد میں آگے آ رہی ہے۔ اب آپ کو لگے گا میں یہ بات اس قسم کی بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں کی جا رہی، وہ تو ہو گیا جو ہو گیا، اب یہ آیات بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں ہے،
علماء امتی كانبیاء بنی اسرائیل لا یأتین علی بنی اسرائیل ما اتى علی امتی حذو النعل بالنعل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ، جو حادثے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے، جو برے واقعے اچھے واقعے جو بھی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ ہماری امت کے ساتھ بھی ہوگا. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ جڑتا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو یہ صرف ان کے علماء کی بات نہیں ہو رہی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو. یہ آخر میں کیا تک بنتی ہے؟ اب سمجھ آتی ہے بات. ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. کیونکہ اس عالم کو لوگوں کا ڈر ہے، اس کو اپنا مقام چھوٹنے کا ڈر ہے، اس کو اپنی برادری کا ڈر ہے، اس کے اپنے اساتذہ کہیں گے کہ یہ باغی ہو گیا ہے، اس کی اجازت، ابھی عالم نہیں رہا، اس کی بات نہ سنو، یہ امام نہیں رہا تمہارا. لوگوں کا اتنا ڈر، خدا کا ڈر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.